قابل صد احترام معزز صحافی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مسلم کمیونٹی کی طرف سے آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے واقعہ یہ نہ ہونے والا ہے، اور اس کا جتنا بھی دکھ کیا جائے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جڑاں والا کی دھرتی عاشقان مصطفیٰ کی جھلتی ہے، اور یہاں سے ہمیشہ عشق و محبت عام ہوئی ہے۔ اور آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ابتدائی جو اسلامی ایمان کے احکامات ہیں، ان میں ایمان مفصل میں اللہ پاک کے جو حکم سے مسلمان جو پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ملائکہ پہ، اللہ کی تمام کتابوں پہ اور تمام رسولوں پہ۔ تو مسلمان جو ہے، کلمہ گو جو ہے، وہ کبھی بھی بائبل مقدس ہو، تورات ہو اور زبور ہو، اس کی کبھی بھی گستاخی کا سوچ بھی نہیں کر سکتا، اور کسی رسول کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی میں نے بھائی کو یہ بھی عرض کیا کہ ہم تو ان خوش قسمتوں میں سے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ مسلمان جتنی محبت اپنے قرآن سے رکھتا ہے، اتنی بائبل مقدس اور تمام آسمانی کتابوں سے رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ سانحہ ہوا ہے، یہ ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے لوگ اگر کچھ نقصان پہنچانے والے تھے تو ان سے 3 گنا زیادہ لوگ بچانے والے بھی تھے۔ یعنی مسلمان جذبہ رکھنے والے ہیں، اور مسلمان کسی کی جان، مال، عزت کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تحت ابتدائی ایک چنگاری اٹھائی گئی، اور اس چنگاری کو انتظامیہ کی سست روی نے، انتظامیہ کی کمزوری نے اور لاپرواہی کی وجہ سے پھر یہ واقعہ اتنا بڑا آ گیا اور اتنا بڑا سانحے میں تبدیل ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ الحمدللہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی آ کر آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، ہمارے وزیر اعلیٰ نے بھی اظہار ہمدردی کیا، ہمارے جسٹس صاحبان نے بھی آ کر اظہار ہمدردی کیا، ہمارے علماء نے بھی کیا، اور آج ہم بھی آئے ہیں، سب آپ سے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں۔ لیکن اس چیز میں یہ نہ بھولا جائے کہ یہ واقعہ ہوا کس بنیاد پر تھا۔ جس بنیاد پر ہوا ہے اس بنیاد کے لیے بھی اور اس بنیاد کے لیے بھی باقاعدہ JIT حکومت کو بنانی چاہیے، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک ان تمام معاملات کو چیک کر کے جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو بے انتہا سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو جرأت نہ ہو۔ آج اگر صرف 1 وے ٹریفک چلے گی تو اس سے کبھی بھی آپ کی اشچوئی نہیں ہوگی، اور نہ ہی مسلمان اور ہماری مسیح برادری کے اندر بھائی چارہ قائم ہوگا۔ ہمارا اور آپ کے بھائی چارے کا سب سے بڑا حل یہی ہے جو ہم لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ JIT قائم ہو، اور اس میں جو بھی مجرم ہیں، ملزم ہیں، ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سزا دی جائے، اور غیر لوگ جو کہ اس میں ملوث نہیں ہیں ان لوگوں کو سزا نہ دی جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، انہیں اذیت نہ دی جائے۔ اس وقت کرفیو کا ماحول ہے، لیکن میں آپ کو تسلی دیتا ہوں جماعت اہل سنت کی طرف سے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ محبت اور بھائی چارہ قائم رکھیں گے، اور کوئی ایسا معاملہ کریٹ ہونے نہیں دیں گے جس سے آپ کو مزید تکلیف ہو یا نقصان پہنچے۔ انشاءاللہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی، جماعت اہل سنت کی طرف سے بھی، اور جماعت الصالحین کی طرف سے، اور تمام پاکستان کے مشائخ کی طرف سے، سجادہ نشین حضرات کی طرف سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور حضرات بھی حاضر ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم آپ سے ہمدردی کرتے ہیں، اور آپ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی
جو قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدان کسی نے بھی کی. میں نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ کہ آپ کی کمیونٹی نے کیے ہوگے، کیونکہ آپ نے ادھر بھی یہی بات کی تھی کہ ہماری کمیونٹی تو بہت زیادہ احترام اور ادب کرنے والی ہے. ثابت یہ ہوا کہ درمیان کا کوئی شرط سازشی تھا جس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، جس سے مجھے نقصان ہوا ہے. تو آپ بھی میرا خیال ہے ہمارے ساتھ مل کے ان کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم بھی ان لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے چرچ کو نقصان پہنچایا اور جس کی وجہ سے مقدس اوراقوں کو نظر آتش کیا گیا. اس پہ ہم سارے آپ کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار بھی ہیں. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں جناب مشرف صاحب جو لاہور سے تشریف لائے، عارف صاحب کہ آپ بھی مہربانی کر کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مسلم میں آپ سب کو سلام. اور جس طرح پیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سچ بات ہے. آج کل دیکھ لیں کتنے واقعات ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ قانون کا ایک لیے اسی لیے موجود ہے کہ جو شخص غلطی کرتے اس کو سزا دی جائے. اب یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر قانون کو یا اس طرح جیسے ابھی کیا گیا ہے جلایا گیا ہے، شانتی نگر کو لے لیں، جوزف قنوبی کو لے لیں اور گوجرے کو لے لیں. اور پیر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹیم بنائیں، جلدی بنائیں، تاکہ پوری طور پر تحقیقات ہو، اور جو اس کے سزا کے حقدار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم سب اسی دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں، اور یہی سے کئی سالوں سے جب سے یہ بنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں یہ بھائی چارہ قائم رہے. اور ہم نے تو ہمیشہ یہی تعلیم پائی ہے کہ ہم نے تو محبت کرنی ہے، اور محبت کا پیغام بھی دیتے ہیں. اسی لیے دیتے ہیں یہ محبت ہی ہے تو پیر صاحب ہمارے پاس آئے اور ہم ان کے پاس آئے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے دکھ میں شریک ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی بھی واقعہ ہو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. پہلے اس کو میک شور کریں کہ آپ واقعی کچھ ایسا ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو اس کو قانون کے حوالے کریں، تاکہ قانون کا ایک لیے ہمارا ملک قانون ہے، سب کچھ ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اسی طرح بھائی چارے کے ساتھ، اور ہم مذمت کرتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. جیسے قرآن پاک کی میں نہیں سمجھتا کہ آج تک ہم نہیں جرأت کرتے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کسی کی جو الہی کتابیں ہیں جو آسمان سے اتری ہیں، کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو ان کی بھیڑ نہیں. میں سمجھتا ہوں وہ عقل سے پیدل ہی ہوگا جو ایسا سوچ سکتا ہے. میں نہیں سوچتا. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جیسے پیر صاحب اور بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے گھروں کے گھر چلانے. ابھی جو بیوہ عورتیں تھیں وہ بتا رہی پتہ نہیں کیسے انہوں نے جینس کا سامان جوڑا اپنی بیٹی، وہ پورا لوٹ لیا، پھر اس کے بعد جلا دیا گیا. ہم ان باتوں کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ اس کی پوری تحقیقات کرائے، اور اسی طرح ہم سب بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اور اس ملک کی سلامتی کی ہم دعا کرتے ہیں. ہمارا ملک قائم رہے اور ان شرارتی لوگوں کو پکڑے جو خرابی لا رہے ہیں. آمین.